خوشی اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر نچھاور کریں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ شادی شدہ زندگی بھی کشمیر کی طرح ہوتی ہے، دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگتی ہے مگر لڑائی کا خطرہ 24 گھنٹے رہتا ہے۔ آپ اپنا ناک ہاتھ سے بند کر کے ہم نہیں کہہ سکتے، بے شک ٹرائی کر لو۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی ہوتی ہیں۔ طریقہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، بس لاڈلوں کو زندگی کا تھپڑ زور سے لگتا ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پہ بات نہیں کرتے۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں شرم محسوس نہ کرو کیونکہ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ پاک امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات کو سمجھے گا۔ انسان بھی عجیب مزاج کا ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا۔ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ جب رزق میں تنگی محسوس ہو تو غور کر لیا کرو کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دیا۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹنا منانا، شکایتیں کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل تو ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ انسان کو پہلی دفعہ بولنے میں 2 سال لگتے ہیں لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ دنیا پیسے والوں کی چمچہ گیری کرتی ہے ورنہ رشتہ دار بھی کاریوں کے بھی ہوتے ہیں۔ لوگ جتنی شدت سے زیادہ پیار یا فکر کرتے ہیں اتنی ہی شدت سے نفرت یا نظر انداز کر سکتے ہیں۔ جس عورت کے پاؤں کالے اور چہرہ سفید ہو ایسی عورت بالکل بھی بھروسے کے قابل نہیں ہوتی اور یہ جھوٹ کو بھی سچ بنا کر بیان کرتی ہے۔ عورت کو ڈر ہر مرد سے لگتا ہے سوائے اس مرد کے جو اسے پسند آ جائے، پھر چاہے وہ ایک شرابی ہی کیوں نہ ہو۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے میں کوئی کمی نہ چھوڑو، آنے والے کو دل میں رستہ بھی دو اور جانے والے کو دل سے دعا بھی دو۔ مرد کی 2 کمزوریاں ہوتی ہیں، جو عورت ان کمزوریوں کو جان لیتی ہے مرد اس کا ہو جاتا ہے۔ عورت کے آنسو، عورت کا حسن۔ ہر وقت دستیاب شخص اور رستے میں پڑے پتھر میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ ہر وقت لوگوں کی ٹھوکروں میں رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ اگر سر آپ کا ہے تو درد بھی آپ کو ہی سہنا ہوگا۔ لوگ بس تمہیں دعائیاں دے سکتے ہیں، کوئی تمہارے سر درد کا حصے دار نہیں بنے گا۔ اکثر لوگ بدتمیز اور بد اخلاقی کو صاف دل ہونا کہتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر جہالت ہے۔ رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ آج کل زخموں پر مرہم لگانے والے کم اور نمک لگانے والے لوگ زیادہ ہو گئے ہیں۔ جب بھی اچانک سے آپ کے لیے کسی کا برتاؤ بدل جائے تو سمجھ جائے وہ آپ سے کچھ چاہتا ہے۔ اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ کیسے بلند ہو سکتا ہے جہاں مردوں کی لڑائیوں میں گالیاں ماں بہن کی دی جاتی ہیں۔ افسوس اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کیا ہے۔ تلخ لہجے صرف دل نہیں، کبھی کبھی پورے کا پورا انسان ہی کھا جاتے ہیں۔ زندگی کی ریاضی میں سب سے آسان کام کسی کو ضرب دینا اور سب سے مشکل خود کو تقسیم کر کے چلنا ہے۔ کچھ لوگوں کی زندگی مچھروں جیسی ہوتی ہے جو دنیا میں صرف لوگوں کا خون پینے اور بے سکون کرنے آتے ہیں۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں بلکہ یہ عہد ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی میں نے اس کو نہیں دینی۔ بہت اذیت دیتا ہے بہت انا والے کا کسی بے پرواہ سے محبت ہو جانا۔ موت صرف نبض رکنے سے نہیں آتی
انتظار موت ہے، بوریت موت ہے، مایوسی موت ہے اور نامعلوم مستقل کی تاریکی موت ہے۔ دنیا میں جھوٹے لوگوں کو ہی بڑے ہنر آتے ہیں، سچے لوگ تو الزاموں سے ہی مر جاتے ہیں۔ اگر آپ کو آپ کا ماضی تکلیف دیتا ہے تو اس کو ساتھ لے کر چلنا چھوڑ دیں اور اپنے حال کو بہتر بنائیں، کیونکہ یہ بھی آپ کا ماضی بننے جا رہا ہے۔ کسی کی تعلیم دیکھنی ہو تو اس کی ڈگری دیکھنے کی ضرورت نہیں، تھوڑی دیر اس سے بات کر لو، اس کی زبان اور رویہ سب بتا دیتا ہے۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو، بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ تنہا رہ لیں مگر اپنا معیار کبھی مت گرائیں، کیونکہ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ سوتے ہوئے کتے کو سویا ہی رہنے دے، بیدار ہو کر وہ یقیناً آپ پر ہی بھونکے گا۔ جب حالات جھکا دیں تو اٹھیں، اللہ سے رجوع کریں، جب عروج پر ہوں تو جھک جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ جس عورت کے ساتھ مرد جسمانی تعلق قائم کرتا ہے تو سمجھ جانا کہ اس مرد کا لہجہ پھر بدل جاتا ہے۔